اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ برادران اسلام اور امت مسلمہ کی پردہ نشین ماؤں بہنوں، ہم تمام پر اللہ عز و جل نے بے شمار احسانات کیے ہیں، ہم تمام پر اللہ عز و جل کے بے انتہا انعامات ہیں۔ ہم اگر اللہ عز و جل کے احسانات کا، انعامات کا شمار کرنے بیٹھ جائیں، کاؤنٹ کرنے بیٹھ جائیں انہیں، تو ہماری ساری زندگیاں ختم ہو جائیں مگر اللہ عز و جل کے انعامات کے کاؤنٹنگ کا سلسلہ ہی ختم نہ ہو۔ اتنے اللہ عز و جل نے ہم پر انعامات کیے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ عز و جل کا ہم پر ایک اور انعام کہ اللہ عز و جل نے ہمیں کچھ ہی عرصے پہلے ایک عید سے سرفراز فرمایا تھا۔ عید الفطر کی نماز ہم نے اس طریقے سے 1 مہینے کے روزے رکھنے کے بعد ادا کی تھی، پھر ایک اور موسم بہار اللہ عز و جل نے ہمارے سر پر لایا ہے اس صورت میں کہ ہم الحمدللہ پچھلے 9 دنوں میں اللہ عز و جل کے لیے ان 9 دنوں میں جس طریقے کی عبادتیں کرنی محبوب ہیں، ان 9 دنوں کے علاوہ اتنی محبوب اللہ عز و جل کو نہیں ہوتی کوئی بھی عبادت جتنی ان 10 دنوں میں، 9 دنوں میں اللہ عز و جل کی عبادتیں محبوب ہوتی ہیں، پسند ہوتی ہیں۔ تو ہم نے الحمدللہ ان 9-10 دنوں میں خوب اللہ عز و جل کی عبادت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ عز و جل ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طریقے سے اگر ہم اللہ عز و جل کے انعامات کا جو ہم پر ہمیشہ جاری و ساری رہتے ہیں ایک نظر اس پر دوڑانے کی کوشش کریں، جائزہ لینے کی کوشش کریں، تو یہ کیا کم ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں مگر وہ اللہ کے نام لیوا نہیں ہیں، وہ اللہ عز و جل کا نام نہیں جانتے، وہ اللہ عز و جل کے ساتھ پکارتے ہیں تو کسی اور کو بھی پکارتے ہیں مگر وہیں ہم صرف اللہ عز و جل کے نام لیوا ہیں۔ یہ عید ہمیں ہر سال، خاص طور سے عید الاضحیٰ کی اگر میں بات کروں تو یہ عید ہر سال اس طریقے سے ریپیٹڈلی آ کر کے ہماری اپنی زندگیوں میں اسی چیز کا اعلان کرتی ہے، یہی چیز سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اے بندے، تجھے پیدا کرنے والا، تیرا پالنے والا، تیری روزی روٹی کا ذمہ دار، تیرے اچھے برے کا ذمہ دار اور تیری زندگی اور آخرت کا ذمہ دار، بلکہ تیرے اس دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی تو صرف اور صرف اسی رب کا محتاج رہے گا۔ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی کبریائی، حمد اور ثنا، بڑائی صرف اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہونی چاہیے جس نے ہمیں زندگی کا ہر سکھ اور زندگی میں ہر چین عطا فرمایا۔ بلکہ سب سے بڑا سکھ ہماری اپنی زندگیوں کا یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کا نام لیتے ہیں اور اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو کبھی پکارنا، کسی اور سے کبھی مدد طلب کرنا، یا اللہ کہتے ہوئے جیسے ہم مدد طلب کرتے ہیں، کسی مردہ سے مدد طلب کرنا ہمارا شیوا نہیں ہے، ہم توحید پرست ہیں۔ یہ عید جیسے میں نے کہا بار بار ہمیں ہر سال آ کر کے عام طور پر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ایک جانور لے آئیں، 2-4 دن کھلائیں پلائیں اس کو، اس کی قربانی کریں، اس کا گوشت کھائیں، اس کا گوشت دوستوں میں، رشتہ داروں میں، غریبوں میں تقسیم کریں، خود بھی کھائیں اور بس عیش کریں۔ صرف اس چیز کا مطلب عید الاضحیٰ نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کے پیچھے ایک بہت بڑا میسج، بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ یہ عید الاضحیٰ ہم اور کیجئے گا، یہ عید الاضحیٰ ہم ان نبی کی یاد میں مناتے ہیں، ان نبی کے الگ الگ کاموں کی یاد میں مناتے ہیں جن کو ہم ابو الانبیاء کہتے ہیں۔ قرآن میں لگ بھگ 25 نبیوں کا ذکر ہے، 25 میں ایک ہمارے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو اگر چھوڑ دیں تو باقی 24 نبیوں میں سے صرف ایک ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر کے اللہ عز و جل نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام میں تم کو اپنا رول ماڈل ڈھونڈنا چاہیے۔ کیوں کہا اللہ عز و جل نے، اور یہ کیوں بار بار عید ہر سال ہماری اپنی زندگیوں میں آتی ہے؟ تاکہ ہمیں بار بار یہ لیسن یاد کروائے، یہ سبق یاد کروائے کہ دیکھو، بھول نہ جانا کہ تم کس نبی کی پابندی کرتے ہو۔ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ایک چیز، ایک بات خاص طور پر آتی ہے، جیسے ابھی میں نے کہا ملت ابراہیم حنیفہ، وہ ہمیشہ اپرائٹ رہا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کسی دوست نے ہلکا سا کوئی الگ سے فکرہ دیا، ہلکی سی کوئی الگ سے سوچ دی، اسلام کے تعلق سے بتا رہا ہوں میں، دنیاوی سوچ کے بارے میں نہیں، دین
کو لے کر کے ہلکا سا کوئی بندہ کسی سوچ کو دیتا ہے، ہم تھوڑا سا ٹلٹ ہو جاتے ہیں اس کی طرف، تھوڑا سا انکلائنڈ ہوتے ہیں. کبھی کبھی بزنس ٹرانزیکشن کی وجہ سے، یار میں اس کے ساتھ اگر بزنس نہیں کروں گا، یہ ڈیل اس کے ساتھ نہیں کروں گا، یہ اس کے ساتھ سودا نہیں کروں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کی اس ڈیل کے لیے ہم اس کا کہا کئی دفعہ مان لیتے ہیں، حالانکہ وہ اسلامکلی غلط ہوتا ہے، اسلامکلی صحیح نہیں ہوتا، اپرائٹنس نہیں ہوتی اس میں، مستقیم جیسے ہونا ہوتا ہے انسان کو وہ نہیں ہوتا اس میں، پھر بھی اس کی طرف جھک جاتا ہے. رشتہ داریوں کو لے کر کے، دوستیوں کو لے کر کے، بزنسز کو لے کر کے انسان جھکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ صاف الفاظ میں قرآن میں ایک نہیں کئی جگہ پر اللہ عز و جل فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم علیہ السلام کبھی کسی چیز کی طرف انکلائن ہونے والے نہیں تھے، ہمیشہ اپنا منہج واضح کرتے تھے، ہمیشہ لوگوں کے سامنے یہ کلیئر تھا کہ وہ ایک ایسے مسلمان ہیں جو صرف اور صرف اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں، اللہ عز و جل کے علاوہ اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے. توحید کا مشن، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام جب پہلے تو انہوں نے شادی کر لی، اپنی اس عمر میں شادی کو پہنچنے والی عمر میں شادی کر لی، کافی عرصے تک اولاد نہیں ہوئی. تو ہم لوگوں کے ساتھ کبھی ایسا اگر ہوتا ہے، اللہ عز و جل ہمیں اس سے محفوظ رکھے، بچائے رکھے، کئی لوگ ہم اپنے سوسائٹیز میں دیکھتے ہیں کہ جب ان کے بچہ نہیں ہوتا، شادی ہونے کے 5 سال 7 سال 10 سال بیت گئے ہیں، بچہ نہیں ہو رہا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں. اور پریشان ہو کر کے ایک تو ہم میں سے کچھ غلط کام کرنے لگتے ہیں، کسی پیر، کسی بابا، کسی مرید، کسی اور کے یہاں چلے جاتے ہیں بچے کی مراد کے لیے، بچے کو پیدا کرنے کی کوششوں کے لیے. وہاں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اولاد نہ ہوئی تو صرف اللہ عز و جل سے گہار لگائی، صرف اللہ عز و جل کے سامنے گریہ گزاری کی، صرف اللہ عز و جل سے فریاد کی. اچھا، اس میں ایک اور ایڈیشنل ضروری بات یہ آتی ہے کہ ہم اولاد کی تمنا کرتے ہیں تو ہمارا اپنا لینیج ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم تمنا کرتے ہیں. میرے پاس کوئی بزنس ہو، میں چاہتا ہوں کہ میرے اپنے بزنس کا وارث ہو کوئی، ورنہ کوئی اور میرا بزنس لے کر کے چلا جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد بھی میرا کوئی نام لینے والا ہو، میں اس ٹائٹل کا، میں اس ٹائٹل کا، میرا سرنیم یہ، میرا سرنیم وہ، اس حساب سے ہم بچے چاہتے ہیں. وہاں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام نے اگر اولاد چاہی بھی تو صرف اس غرض سے، اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جسے توحید کا مشن کہا جاتا ہے. یعنی میرے بعد اے رب اس توحید کا نام لینے والا، تیرا نام لینے والا کوئی نہ کوئی تو باقی رہے، اس حساب سے مجھے اولاد عطا کیجیے. تو ہماری اپنی اولاد عطا کرنے کے، اولاد پوچھنے کی، اولاد مانگنے کی ہماری اپنی وجوہات دیکھیں، ریزنز دیکھیں، اور پھر وہاں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ کیسے انہوں نے جب اولاد کی تمنا کی بھی تو اولاد کی تمنا اس حساب سے کی تاکہ وہ مشن جو توحید کا مشن کہلاتا ہے آگے بڑھایا جا سکے. لہٰذا ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں اولاد کے لیے، خاص طور سے اولاد کے صلاح کے لیے، اولاد نیک ہو، اولاد دین پر رہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کیسے دعا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل. میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اس کے باوجود، اتنی اونچی عمر میں، اتنی بڑی عمر کے باوجود یا رب تو نے مجھے اسماعیل علیہ السلام، یعنی میرا اپنا بیٹا، ایک مجھے بیٹا دیا، میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اس سے پہلے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں اتنی نفرت دکھلائی تھی شرک کے خلاف، بت پرستی کے خلاف. اور وہ واقعہ آپ کو پتا ہے، جیسے انہوں نے کلہاڑی سے ان بتوں کا کیا کیا تھا. میں اس سے آپ کو طیش ملانا نہیں چاہتا، میں بس یہاں پر ایک میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی شرک سے دور رہ کر گزاری، شرک سے بیزارگی، شرک سے برات، شرک سے اپنے آپ کو اکوٹ کرتے رہے ہمیشہ. اس کے باوجود جب دعا کرنے کا موقع آیا تو خود کہتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ عز و جل مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھنا. یعنی کیسے خود کے لیے بھی دعا کی، جبکہ خود ایک اسٹالورٹ موحد تھے. توحید کے اگر کوئی جیالے تھے، سب سے بڑے جیالے تو ابراہیم علیہ السلام تھے. اس کے باوجود انہیں اپنی اس چیز کا، انہیں اپنے اس توحید پر چلنے کا غرور نہیں تھا، اور کبھی آشواسن خود کو نہیں دیا کہ میں تو توحید پر ہمیشہ سے ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے دعا کرنے کی. نہیں، بلکہ اپنے آپ کے بارے میں سب سے پہلے کہا کہ مجھے اے رب بت پرستی سے بچائے رکھنا، میرے بچوں کو بت پرستی سے بچائے رکھنا. کیسے توحید کو لے کر کے اپنے بچوں کے تعلق سے وہ فکر مند رہتے تھے. ہمیں بھی اس طریقے سے، اسی لیے میں نے کہا نا کہ ہماری
زندگیوں میں ہر سال عید الاضحیٰ جو آتی ہے وہ اس طرح کے سبق ہمیں بار بار یاد دلانے کے لیے آتی ہے کہ ہم اس دنیا کو تج دیں، اللہ عز و جل کے ہو کر رہیں، اس دنیا کو صرف برتنے کی حد تک، یوز کرنے کی حد تک اس دنیا کو استعمال کریں، اس دنیا کے لیے دھس جانا، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی حلال حرام کی کوششیں کرنا، ان سب سے دور رہیں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، دور لے جا کر کے اپنی اہلیہ کو اور اپنے بچے کو چھوڑتے ہیں جہاں پر نہ بندہ ہے نہ کوئی بندہ ہے، نہ چرند ہے نہ پرند ہے، کوئی چیز کوئی انسان نہیں وہاں پر لے۔ مطلب کیا ہے؟ اس سے پتہ کیا چلا کہ دنیا کو ڈیٹیچ کرنے کی کوشش کی انہوں نے، اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی۔ واللہ اگر ہم آج مسلمان چاہتے ہیں کہ سکسیسفل ہوں تو ہماری اپنی سکسیس کا فارمولا یہی ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑیں، دنیا ہمارے پیچھے آئے گی۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اسی لیے ہمیں دنیا دوڑاتی رہتی ہے اور اتنی ہی ملتی ہے جتنی ہماری تقدیر میں ہے۔ وہیں ہم دنیا کو چھوڑ دیں، ایکسپیریمنٹل نہیں، دنیا کو اللہ کے لیے چھوڑ کر دکھلائیں، یہ دنیا ہمارے اپنے قدموں میں ذلیل ہو کر کے آئے گی۔ توحید کے تعلق سے میں بات کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے میں بتا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ کیا ہم میں سے کوئی ہلکی سی کوئی ایسی حرکت کرنا تو دور کی بات سوچ کر بھی دیکھ سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام توحید کے سلسلے میں، توحید کے چلتے گھر سے بے دخل کر دیے گئے۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، چھوڑ دو مجھے، گیٹ آؤٹ۔ ان کے والد نے کہا، ہمارے والدین اگر اس طریقے سے اللہ بچائے رکھے ایسا موقع آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، گالی گلوچ والدین کے ساتھ کرتے ہیں، کم از کم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھور کر بڑی آواز میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، سلام علیک، اے ابا جان آپ پر سلامتی ہو، میں اللہ عز و جل سے دعا کروں گا کہ اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے، ساستغفر لک، اے ابا جان میں آپ کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے ریسیپروکیٹ کیا، جواب اس طریقے سے دیا۔ میں نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنے آپ کو جب انہیں گھر سے نکالا گیا تو توحید پر آنچ آنے نہ دی، توحید پر کمپرومائز نہیں کیا۔ صرف گھر سے نہیں بلکہ ایک پوائنٹ ایسا آیا جب انہیں ساری سوسائٹی نے بوائے کاٹ کر دیا تھا۔ آج اللہ عز و جل کا بڑا فضل ہے کہ حالات ایسے نہیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری اپنی اپنی رانگ ڈوئنگز کی وجہ سے سوسائٹل بوائکاٹ جگہ جگہ پر ہوتا ہے۔ یہاں صرف میں ہندوستان میں پھر بھی حالات بہتر ہیں الحمدللہ، ذرا ورلڈ اوور جا کر کے دیکھیں، وہ دیکھیں وہاں پر پیلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ ایک سیکنڈ کے لیے سوچنے کی کوشش کریں، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، کیسے وہ اسلام کا، کیسے اس بیت المقدس والی ہولی لینڈ کو کیسے وہاں پر گارڈ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم سوچ کر کے دیکھیں، ہمارے اپنی زندگیوں میں دیکھیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی، میں نے کہا ایک پوائنٹ ایسا آیا ساری سوسائٹی نے انہیں بوائکاٹ کر دیا، تب بھی انہوں نے توحید پر کوئی آنچ آنے نہ دی، توحید کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ سو مچ سو، یہاں تک کہ ایک پوائنٹ ایسا آیا، ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، کیا ہم میں سے کوئی یہ کام کرنے کو تیار ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہو تو اس کو برداشت کرنے کو تیار ہوگا؟ کون سا کام؟ ابراہیم علیہ السلام کو صرف توحید کے چلتے توحید کے لیے اسٹرپ نیکڈ کیا گیا۔ اس سے بڑھ کر کسی کے لیے آزمائش اور کیا ہو سکتی ہے؟ He was completely stripped naked، ان کے سارے کپڑے اتروا دیے گئے۔ کس چیز کے لیے؟ اس چیز کے لیے کہ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے انی براء مما تعبدون، میں ان لوگوں کی عبادت نہیں کرتا، ان کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم پوجا کرتے ہو، میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز برداشت نہیں کروں گا۔ ان کو جب ننگا کر دیا گیا، کیا ہم ایسا کچھ ہمارے ایک سیکنڈ کے لیے سوچ کر دیکھیں، ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہو تو ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، حالانکہ ہمیں اجازت ہے اس چیز کی، اللہ نہ کرے ایسا کوئی دن ہمارے پر آئے تو اجازت ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر دل کے اندر ایمان ہو، مجبور ایسے کسی کفر کے کلمات کو کہنے کو کیا جائے یا اس طریقے سے ہمارے ساتھ کوئی سلوک ہو تو ہمیں اجازت ہے کہ ہم کفر کا کلمہ پڑھیں so long as ہمارے اپنے دلوں کے اندر ایمان موجود ہو۔ تو اللہ عز و جل ویسی استھتی سے، ویسی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور سدا محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مگر دیکھیں کیسے ابراہیم علیہ السلام نے
کیا کیا کر لیا. یہ عید جو آتی ہے جیسے خود اللہ عز و جل کہتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. ہمارے اپنے دلوں کے اندر جو پائٹی ہے جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں, پائسنس کہتے ہیں, رائچسنس کہتے ہیں, اس چیز کا امتحان ہونا ہے. اللہ عز و جل ہمارے اپنے ان یہ جو ہم سلوٹر کرتے ہیں, اینیملز کی سیکریفائس کرتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, نہ اللہ عز و جل کو اس کا گوشت پہنچتا ہے, نہ اللہ عز و جل کو اس کی ضرورت ہے, نہ اللہ عز و جل کو اس کا خون پہنچتا ہے, نہ اس کی ضرورت ہے. لہٰذا ہمیں اس سے یہ بھی سبق لینا چاہیے کہ ہم اس طریقے سے جب قربانیاں دیں تو سب سے پہلے اپنے آس پاس کے ایمبینس کو بہتر بنائے رکھنے کی کوشش کریں. اپنے آس پاس کے ایمبینس کو خلیز کرنے کی, گندا کرنے کی, جگہ جگہ پر لوئٹرنگ ہوتی رہے, یہ وہ جو کیکٹس وغیرہ ہوتا ہے, جانور کے اندر کی چیزیں ہوتی ہیں, اٹھا کر سڑکوں پہ پھینک دینا یا جگہ جگہ نہیں, صحیح طریقے سے ڈسپوز آف کرنے کی کوشش کریں اسے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اگر کوئی قیمتی جانور لیا ہوا ہے, وہی جانور جو کل کے دن شاید 15,000 میں مل جائے, آج ہم نے اسے اگر 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں لے لیا, اس کو اتنا دینا پھرے کہ میں نے اتنا کاسٹ دے کر کے, اتنی بڑی قیمت دے کر کے. اللہ عز و جل ہمارے اپنے دلوں کے اندر کے حال کو جاننا چاہتے ہیں کہ ہم سچ مچ اللہ عز و جل کو خوش کرنے کے لیے اتنی قیمت لگا کر اس طریقے کے کوئی جانور لیتے ہیں, یا ہم سوسائٹی میں اپنا نام کروانا چاہتے ہیں کہ میں نے اس مرتبہ سب سے قیمتی جانور لیا. نہیں, تو ہمیں اس طریقے سے اپنا جانور اس کی پرائسز ڈسکلوز کر کے لوگوں کے سامنے جا کر کے اترانا, یہ فخر کرنا ہمارا اپنا شیوا نہیں ہے. ایک انسان یہ کام نہیں کرتا, ایک مسلمان کم از کم یہ کام نہیں کرتا. شیطان یہ کام کیا کرتا ہے. شیطان نے کہا تھا نا خلقتنی من نار, اللہ عز و جل تو کہتا ہے کہ میں آدم کا سجدہ کروں جبکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے, آگ مٹی کو کھا جاتی ہے, وہ جا کر کے کیسے اس کے سامنے سجدہ کرے گی, میں نہیں سجدہ کرتا اس کا. ابراہیم علیہ شیطان نے یہ سب باتیں کہی تھی. تو کیا ہم اللہ عز و جل کی پیاری مخلوق انسان اور اس میں سے بھی سب سے چنندہ مخلوق مسلمان نہیں ہے؟ مسلمانوں کے تعلق سے تو اللہ عز و جل صاف الفاظ میں کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, we are the leaders. کئی جگہ قرآن میں آتا ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. ارے ہم وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے رول ماڈل بنا کر پیدا کیے گئے ہیں. we are to be followed by others. دوسرے لوگ ہمیں فالو کریں گے, ہمیں ویسے ہونا چاہیے. آج المیہ دیکھیں, ہے کوئی دور چھوڑیں, سوسائٹی چھوڑیں, شہر چھوڑیں, اپنے گاؤں چھوڑیں, اپنی گلیاں چھوڑیں, ہمارے اپنے گھروں کے اندر ہمیں فالو کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے اپنے گھروں کے اندر ہم سے دور بھاگتے ہیں لوگ. تو ایسا کیسا رول ماڈل مسلمان بن گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے اس مسلمان کو؟ جبکہ یہ مسلمان, پتا ہے آپ کو, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے جا چکے ہیں تو لگ بھگ 17-18 مہینے ہونے کے بعد اچانک قبلے کی تحویل کی بات آتی ہے. اچانک آیات نازل ہوتی ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ چاہتے ہیں نا کہ بیت المقدس کی طرف فیس کر کے نہیں, مکے کو, کعبے کو فیس کر کے آپ نماز پڑھیں, یہ رہا آپ کا فرمان, یہ رہا آپ کے لیے فرمان. تو جیسے ہی اللہ عز و جل نے قبلہ تحویل کر دیا, وہاں پہ ایک صرف قبلے کا بدلاؤ نہیں تھا, ایک صاف ڈیکلیریشن تھا اس میں کہ اب تک ہم یہود جس طریقے جس چیز کو فیس کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, ہمارا بھی قبلہ وہی تھا بیت المقدس. اب ہم نے اپنا قبلہ بدل کر کے مکہ کعبہ کر لیا ہے, ہم نے اپنا قبلہ بدل کر کے, لہٰذا ہم اب کسی کو فالو نہیں کریں گے بلکہ لوگ ہمیں فالو کریں گے. ویسا کردار پیدا کرنے کی کوشش کریں, اور اس قسم کا کردار پیدا کرنے کے لیے فلمیں دیکھ کر کے, گانے سن کر کے, ہیروز, وہ پتہ نہیں ہیروز بھی کیوں کہلاتے ہیں, وہ تو صرف ایکٹنگ کرتے ہیں. ہیروز تو وہ ہیں جو بارڈرز پہ جا کر کے, یہ جو آپریشن سندور وغیرہ ہوا تھا, وہاں پر جن لوگوں نے جانے دی ہیں, جن لوگوں نے لڑا, وہ لوگ ہیروز ہوتے ہیں. ریئل ہیروز وہ ہیں, یہ کہاں کے 2% کے ایکٹر, ان کو آپ ہیروز کہتے ہیں, ان کو آپ ایمولیٹ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سوسائٹی میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو آج کے دن کلاک کریں گے جا کر کے تھیٹرز کو. خوشی کا اظہار کرنے کا یہ اللہ عز و جل کو طریقہ پسند نہیں آتا. اس میں اللہ عز و جل کی بغاوت ہے. اللہ عز و جل جس چیز سے روکتے ہیں اس سے رکنے کی بجائے ہم جا کر کے تھیٹرز کلاک کریں گے. نہیں, ہم اپنا رول ماڈل ان ایکٹرز کو نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو بنانا چاہیں گے. ہماری عورتیں, بہنیں, مائیں, وہ جو آیت ہے قرآن میں سورۃ الممتحنہ میں ایک آیت آتی ہے, اس کا ایک ٹکڑا شروع کا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر آپ لوگوں کے لیے رول ماڈل تو ہے ہی, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی آپ کے لیے رول ماڈل ہیں. کون کون ساتھ تھے ابراہیم علیہ السلام کی؟ پوری زندگی تبلیغ
تبلیغ کرنے کے بعد، اسلام کی دعوت دینے کے بعد، ان کے اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور نے اسلام قبول نہیں کیا. ان کے اپنے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل، ان کی اپنی 2 وائفز تھی، سارہ اور ہاجرہ، اور اس کے علاوہ ان کے اپنے کزن تھے لوط علیہ السلام. بس اسی وجہ سے انہوں نے کہا انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جانے والا ہوں، میں ایمیگریٹ کرنے والا ہوں تو اپنے رب کی طرف، میری یہاں اس دنیا میں کوئی ماننے والا ہے نہیں. تو اس کے باوجود بھی اپنے توحید پر کمپرومائز نہیں کیا، آنچ آنے نہیں دی توحید پر. تو اس طریقے سے ہم توحید کا مشن لے کر کے جئیں. اور میں عورتوں کے تعلق سے کہہ رہا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں، خاص طور سے عید کے خطبے میں، عورتوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ میسج رکھا کرتے تھے. تو میرا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے عورتوں کے لیے یہ میسج ہے کہ والذین معہ، جب کہا اللہ عز و جل نے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ رہا کرتے تھے، ان کے اندر بھی ہمارے لیے، ہماری اپنی عورتوں کے لیے اور ہمارے لیے خود نمونہ ہے. اسماعیل علیہ السلام کیا کم نمونہ ہے ہمارے لیے. جب ایک چھوٹا سا بچہ اسماعیل علیہ السلام جیسا 10 سال 12 سال کی عمر، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. پلٹ کر انہوں نے یہ نہیں کہا ڈیڈ آپ نے خواب دیکھا ہے، ہاں وہی نہیں آئی آپ کو، بیکار میں اس طریقے کی باتوں کو نہیں کہا. ایسے اتنا چھوٹا سا بچہ، اس کا دین کا فہم دیکھیں، اس کی دین کی کمپریہنشن دیکھیں کتنی زیادہ تھی اتنے چھوٹے سے بچے کی. آج ہم 40 50 60 کے ہو جاتے ہیں، ہمارے دین میں وہ کمپریہنشن نہیں ہے. کیوں؟ دین کا نالج ہی نہیں ہے ہمارے پاس. بیٹھ کر کے ہم دین سیکھنا ہی نہیں چاہتے، جتنا ہے وہی کافی لگتا ہے، بلکہ وہ زیادہ لگتا ہے ہمیں. اسی لیے کئی دفعہ نمازیں وہ سب چھوڑتے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہم لوگ. یہاں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے اس چھوٹے سے 10 12 سال کے بچے کو جب بیٹے سے کہا گیا کہ میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، انظر ماذا ترى، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. تو پلٹ کر بیٹے نے کہا میں سمجھتا ہوں ابا جان کہ آپ کا یہ جو خواب دیکھنا ہے ایک قسم کی ریویلیشن ہے، یہ ایک فارم آف ریویلیشن ہے، وحی کی ایک قسم ہے. تو اللہ عز و جل نے جو اس طریقے سے آپ سے یہ حکم دیا ہے خواب کے ذریعے سے، آپ کر گزرے. پلٹ کر یہ نہیں کہا بچے نے، آپ نے تو ابا جان، ایک کچھ روایات کے مطابق اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 110 سال یا 120 سال تھی، اور بچے کی عمر میں نے بتایا 10 12 سال تھی. پلٹ کر اس بچے نے یہ نہیں کہا ڈیڈ آپ نے اپنی ساری زندگی عیش و عشرت میں جی لی، مزے کر لیے، یہاں وہاں گھومتے رہے، آپ کی تو اپنی 2 وائفز ہیں، ایسے ویسے، مجھے کچھ نہیں ہے، میں تو چھوٹا سا بچہ ہوں، آپ مجھے جینے دیں، میری جان کہاں لے گئے. کچھ نہیں کہا. تو اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہم ہمارے اپنے لیے بھی اسماعیل علیہ السلام رول ماڈل بن سکتے ہیں. عورتوں کے لیے دیکھیں کیسے جب سارہ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یار میری شادی ابراہیم سے کافی عرصے سے ہوئی ہے، بچہ نہیں ہو رہا ان کو، لہٰذا میں اپنا دل بڑا کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ اے میرے خاوند، اے میرے شوہر ابراہیم علیہ السلام، یا نبی آپ جائیں ایک اور شادی رچا لیں. میں یہاں پر سیکنڈ شادی کو پروتساہن دینے کی بات نہیں کر رہا، میں بس ان کے قربانی کے جذبے کی بات کر رہا ہوں. سیکنڈ شادی کی جہاں تک بات آتی ہے، میں ایک لائن یہاں پر کہہ دوں والا میں دس ٹاپک کہ کچھ لوگوں پر سیکنڈ شادی حرام ہے. تو اب ہم یہاں جا کر کے اپنی وائفز کے ساتھ دیکھا مولوی صاحب نے کہا تھا نا کہ شادی سیکنڈ شادی، نہیں، مجھے مس کوٹ نہ کرے، مجھے مس انڈرسٹینڈ نہ کرے. میں بس میسج یہ دے رہا ہوں کہ وہاں قربانیوں کا سلسلہ دیکھیں، ہماری اپنی عورتوں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے اندر رول ماڈل موجود ہیں. حاجرہ علیہ السلام کو دیکھیں نا، جب حاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام دور، آبادی سے دور، کوئی نہیں وہاں پر، وہاں لے جا کر کے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وہاں لے جا کر کے چھوڑ دیا، نکل کر واپس جانے لگے. چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ گود میں ہے، بس ایک عورت اور ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ، اس کو چھوڑ کر کے جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو ویریفائی کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو، یہاں ہمارا کون. پھر جب انہیں پتا چلا کہ یار ہو نہ ہو ابراہیم سے اگر یہ کام ہو رہا ہے تو خود سے نہیں ہو رہا ہے، اللہ عز و جل نے کہیں نہ کہیں حکم دیا ہوگا اس چیز کا، تو کنفرم کرنے کے لیے پوچھتی ہیں اللہ امرنا بہذا، کیا اللہ عز و جل نے آپ کو ایسا کچھ کرنے کا حکم دیا ہے. کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا سینہ بھی اتنا ایموشنلی چارجڈ اپ تھا کہ وہ زبان سے ہاں تک نہیں کہہ پائے، وہ زبان کھل نہیں پائی ان کی، صرف انہوں نے نوٹ کیا، سر ہلایا، چلنے لگی. تو اس وقت کا جواب دیکھیں، میں بتا یہ رہا ہوں کہ عورتوں کے لیے بھی کتنا بڑا رول ماڈل ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ رہنے والے. حاجر علیہ السلام کو دیکھیں، اذن لا یضیعون، اگر آپ کو اللہ عز و جل نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو آپ جائیں، ہمارا خیال اللہ عز و جل رکھے گا. یہاں پر ہم یہاں 2 دن اپنی عورتوں کو کہیں چھوڑ کر کے دور جاتے ہیں تو عورتیں کتنی پریشان ہو جاتی ہیں. اور وہاں دیکھیں بے آب و گیا
کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر، نہ پانی ہے، نہ پیڑ ہیں، نہ پودے ہیں، نہ چرند ہیں، نہ پرند ہیں، نہ جنگلات تک ہے، کچھ نہیں ہے. ایسی جگہ پر لے جا کے چھوڑا ہے، اس کے باوجود بھی صرف اپنے بچے کے ساتھ وہاں پر بچے کو توحید سکھلانے میں لگی ہے. اس چھوٹے سے بچے کو توحید سکھلاتی ہے. پھر جب جبریل علیہ السلام آتے ہیں، زمزم کا جو واقعہ ہے اس میں جب جبریل علیہ السلام آن پہنچتے ہیں تو جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہو؟ اس خاتون سے یعنی حاضر علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں آپ کون ہو. میں اگر آپ سے پوچھوں یا آپ اگر کسی سے پوچھیں آپ کون ہیں تو انسان اپنا نام بتاتا ہے. یہاں دیکھیں یعنی ایسے میں جبکہ انہوں نے سنگل ہینڈڈلی اپنے بچے کو ریز کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام ساتھ نہیں ہے، آتے جاتے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام بیچ میں، مگر وہاں پر کنسسٹنٹلی صرف حاجر اور صرف ان کا بچہ سنگل ہینڈڈلی ریز کر رہی ہے. آج کل کتنی ساری ایسی مائیں ہیں، کتنے سارے ایسے باپ ہیں جو اپنے بچوں کو سنگل ہینڈڈلی ریز کرتے ہیں، ان کی اسپاؤسز نہیں ہوتی. اس کے باوجود وہ ہم اور ان میں فرق دیکھیں ہوتا کیا ہے. جب جبریل علیہ السلام نے آ کر کے سوال کیا کہ آپ کون ہو تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں حاجر ہوں، انہوں نے کہا انا ام ولد ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کے اس بچے کی ماں ہوں. کیسے وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ریفرنس لے آئی. اس طریقے سے نہ جانے میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ اتنے ان چیزوں میں اتنے لیسنز موجود ہیں کہ ہماری اپنی زندگیاں بدلنے کے لیے کافی. لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل بناتے ہوئے اس پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان کے بتائے ہوئے ان کی لائی ہوئی جو شریعت ہے وہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. لہٰذا ان کے بتائے ہوئے میسج پر ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں اکا دکا چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی چیزیں ہیں جو تھوڑا سا کہیں لگتا ہے کلیش کر جائے، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑے رول ماڈل ہیں. لہٰذا کوشش کریں. بس آخری میسج یہ ہے کہ اب ہم جب یہاں سے اٹھیں جانے لگیں تو سب سے پہلے یہ کام کریں کہ ہم جس کو جانتے ہوں نہ جانتے ہوں سب کے ساتھ ہینڈ شیک کرنے کی کوشش کریں، مبارکباد دینے کی کوشش کریں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ میں چونکہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ آیا ہوں تو ادھر پلٹ کر کے اس کو مبارکباد دے دی تقبل اللہ منا منکم، ادھر پلٹ کر اس کو مبارکباد دے دی تقبل اللہ منا منکم. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس طریقے سے سوسائٹل بانڈنگ کے کریشن کا ایک زبردست موقع، زبردست اپرچونٹی ہے. تو اس کو جانے نہ دیں. ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، اجنبی ہو پہچان ہو نہ ہو، ہینڈ شیک کریں، ایک وارمتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیدا کریں. یہ سوسائٹی خاص طور سے مسلم معاشرہ بالکل بکھرا ہوا پڑا ہے. اس کو ایک طریقے سے نئے تانے بانے میں بننے کا ایک زبردست موقع ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس طریقے سے مبارکباد دیتے جائیں. اور اس میں جیسے میں نے کہا بالکل آخری بات، جب ہم یہاں سے جائیں ہو سکتا ہے ہمارے اپنے کچھ رشتہ دار ہوں جن سے یا تو ہم روٹھے ہوئے ہیں جو یا ہم سے روٹھے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تلشیں لگی ہوں، کچھ نہ کچھ خفگیاں، کچھ نہ کچھ غم، من مٹاؤ جسے کہتے ہیں وہ رہا ہو. ان سب کو آج کے دن دور کرنے کی کوشش کریں. یہ عید کا دن ہے، ایک بہترین اپرچونٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم گوشت لے کر کے جائیں یا کچھ پکایا لے کر کے جائیں یا کچھ گفٹ لے کر کے جائیں، ان کے گھر جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیسل مکافی، یعنی ایک بندہ جو دوسرے بندے کے ساتھ کارڈیل ریلیشن شپ رکھے ہوئے ہے. میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ میرے پاس آتے ہو، میں آپ کو فون کرتا ہوں، آپ مجھے فون کرتے ہو، میں آپ کو گفٹ دیتا ہوں، آپ مجھے گفٹ دیتے ہو. ایسا بندہ صلہ رحمی کرنے والا ریئلی نہیں ہے. اصل میں صلہ رحمی کرنے والا، کانٹیکٹس بنائے رکھنے والا، مینٹین کرنے والا، کنشپ کو مینٹین کرنے والا اصل میں وہ شخص ہے کہ اگر سامنے والا اپنا رشتہ دار ہو، اپنا دوست ہو، اگر سامنے والا، خاص طور سے رشتہ داروں کی بات، ذوی الارحام کی بات، وہ رشتے جو خونی رشتے ہیں وہ آپ سے اگر روٹھے ہوئے ہوں تو آپ جائیں ان کو ان رشتوں سے میک اپ کرنے کی کوشش کریں، ان کو منانے کی کوشش کریں. آج کا دن ایسا دن ہے کہ ہم کسی بھی گھر میں اس طریقے سے کوئی بھی روٹھا ہوا ہو بڑی آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں. کسی اور دن کوئی ریزن چاہیے ہوتا ہے، آج تو ہمارے پاس ریزن ہے عید کی مبارکباد دینے کا. تو اس حساب سے یہ آخری میسج امپورٹنٹ میسج ہے کہ ہم جب جائیں اس طریقے سے تو لوگوں میں جا کر کے پیس پھیلانے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندہ رکھے سنت ابراہیمی پر زندہ رکھے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اللہ عز و جل توحید پر زندہ رکھے، جب تک ہمیں اللہ عز و جل زندہ رکھے اللہ کا نام لینے والا اور صرف اللہ کا نام لینے والا بنا کر زندہ رکھے، اور ہمارے ذریعے سے اللہ عز و جل ساری سوسائٹی میں بلکہ ساری دنیا میں امن پھیلائے. آمین یا رب. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.
جزاکم اللہ خیرہ. عیدکم مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.